بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسلامک ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے اللہ کریم آپ تمام کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2022 سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں کے سن 2021 میں کئی طرح کے بڑے بڑے خواب ہوں گے، ان کے مقاصد ہوں گے اور انہوں نے وظائف بھی کیے ہوں گے، پر جو آپ کے خواب پورے نہیں ہوئے اور جو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی، بلکہ جو بھی ہمارے راستے میں کبھی رکاوٹ آتی ہے، کبھی ہمارا خواب پورا نہیں ہوتا، کبھی ہمارے مقصد میں کامیابی نہیں ملتی، اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہمارے لیے بہتری وہی ہے جو رب نے فرمایا ہے۔ تو یہ تاخیر، یہ دعا کا قبول نہ ہونا اور ہمارے اس مقصد میں کامیابی کا نہ ملنا، اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس سن 2022 میں بھی آپ مایوس نہ ہوں، آپ اپنی امید اللہ سے وابستہ کریں، جیسا کہ اس کا ارشاد باری تعالی ہے قرآن میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اور پھر ایک جگہ یہ فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ دوستو، جب اللہ نے فرما دیا میں عطا کروں گا تو یہ معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے ہم رب سے دعا کریں اور وہ ہمیں نہ عطا فرمائے؟ ہاں، دیر تو ہو سکتی ہے، پر ہم جو دعا مانگتے ہیں اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی صلہ اور اس دعا کے بدلے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا وہ جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی اور نعمت عطا کر دی جاتی ہے، یا اسی دعا کا اجر ہمارے لیے آخرت کے لیے وہ جمع کر لیا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے وہاں جائے گا، آخرت میں محشر کا دن ہوگا، وہاں اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں جو اس نے دنیا میں دعا مانگی ہوئی ہوں گی، اسے دنیا میں اس کا صلہ نہیں عطا کیا ہوگا تو وہ آخرت میں اجر کی صورت میں اسے عطا کیا جائے گا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرماتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ ایک تو یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس شخص سے ناراض ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی اتنا بھی گناہ گار ہے، شب و روز اس کے غفلت میں گزرتے ہیں، پل پل غفلت میں گزرتے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ نے انسان کو انسان ہی بنایا، اسے کئی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو آج بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے دربار میں آئیں، میری بارگاہ میں آئیں، اپنے دکھوں کو رکھیں، اپنے دکھڑے مجھے سنائیں، میری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑائیں، اپنی لغزشوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور اسے میں معاف کر دوں۔ تو دوستو، اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، بس ہم نے اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرنی ہیں۔ ہم نے صبح شام ہر نماز کے بعد اللہ سے اپنے مقاصد کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے، ہمیں وظائف بھی کرتے رہنا ہے۔ یعنی یہ وظائف کیا ہیں؟ وظائف یہ ہیں کیا؟ یہ وظائف اللہ کا ذکر ہے، چاہے آپ سورت یاسین کا وظیفہ کریں، قرآن کی کسی سورت کا عمل کریں، اللہ کے کسی نام کا وظیفہ کریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کر کے اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنا، تو یہ ہم اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس ذکر کے صدقے ہماری اس دعا کو، ہماری اس مراد کو پورا فرما دے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اس نئے سال میں
جو آپ حضرات کی خدمت میں وظیفہ پیش کر رہا ہوں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے۔ تو دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے بھی یہ بڑی بابرکت والا عمل ہے، بابرکت والا نام ہے۔ اس نام میں رحمان و رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اپنے نام رحمان و رحیم بہت پسند ہیں۔ اس کی فضیلت پر ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوستو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، اسے مدفن کر دیا گیا، تو عذاب کے فرشتے جو تھے اس پر عذاب نازل کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص پر عذاب بند ہو گیا اور اس کو جنت کی ہوائیں عطا کر دی گئیں، اس کو اللہ کی بارگاہ سے روشنی عطا کر دی گئی، اس پر جو بھی عذاب تھے وہ سارے کے سارے رفع کر دیے۔ ایک دن اچانک وہ عذاب بند کر دیا گیا۔ وہ شخص رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو مجھے اتنا دردناک عذاب ملا کرتا تھا، آج یہ میرے ساتھ یہ ماجرا اور اتنا تیرا کرم فضل۔ تو آواز آتی ہے، اس شخص کو ندا دی جاتی ہے، اے بندے جب تو اس دنیا سے آیا تھا اور تیری بیوی کے پیٹ میں تیرا ایک بچہ تھا، کچھ عرصے بعد وہ پیدا ہوا، پھر وہ پلا بڑھا جوان ہوا، اسے مدرسے میں ڈالا گیا، آج اس نے میرا نام لیا ہے، آج اس کو پڑھایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رب فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے بیٹے نے، اس کے بچے نے مجھے رحمان و رحیم کہا ہے، تو مجھے اس کے بیٹے نے رحمان و رحیم کہا ہے، تو اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں اسے عذاب دوں۔ تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کو بخش دیا ہے۔ تو پیارے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی بابرکت والا نام ہے۔ آپ جب بھی جس مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اس وقت اللہ کا آپ پر خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ تو بہرکیف دوستو جن دوستوں کے خواب سن 2021 میں پورے نہیں ہوئے، انہیں مال و دولت نصیب نہیں ہوا، ان کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوئی اور اب بھی ان کے روزی روزگار میں کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹیں ہیں اور وہ رزق کی تنگی میں پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار کی تنگی ہے، انہیں مال و دولت نصیب نہیں ہوا، ان کے معاملات میں بہتری نہیں آئی، تو وہ یہ عمل ایک ہی مرتبہ دن میں یا رات میں جو بھی ٹائم آپ کے لیے فرصت ہو، جو بھی وقت آپ کے لیے آسانی ہو، اس عمل کو صرف ایک دفعہ ضرور کر لیں، چاہے آج کر لیں، کل کر لیں، جب بھی کر لیں، اگلے ہفتے کر لیں، جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو، تو سال میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک عمل ضرور کرنا ہے۔ اس کا طریقہ سماعت فرما لیں، اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی پڑھ لیں، چھوٹا درود پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں، پھر آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، 786 مرتبہ 786 ٹائم کو مکمل کرنے کے بعد پھر 11 بار وہی درود پاک آئے گا جو شروع میں آپ پڑھیں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے، اپنے مال میں برکت کے لیے، اپنے روزی روزگار میں برکت کے لیے، آپ پر قرض ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے غیب سے، اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ دوستو اللہ کے خزانے میں کوئی مشکل نہیں، وہ جب ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، پس وہ فیکون کے دائرے میں آ جاتی ہے، یعنی اس شخص کا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کرتے رہیں، یعنی یہ جو آپ وظائف کرتے ہیں اسے تسبیح کہتے ہیں، ذکر کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں، وظائف کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کا فضل و کرم آپ کو ایک دن ضرور نصیب ہوگا۔ وہ جو ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرماتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔